علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا واللہ اکبر۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ اللہ اکبر۔ ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ یا ربی لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک۔ سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزینۃ عرشہ ومداد کلماتہ۔ اللہم صل علی سیدنا محمد کما تحب وترضی لہ۔ اللہم صل علی سیدنا محمد صلاۃ دائمۃ بدوام الملک الحی القیوم۔ جزا اللہ عنا سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ما هو اہلہ۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رحماء بینہم صدق اللہ مولانا العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ نہایت ہی معزز و محترم عزت مآب لائق ست تکریم سامعین کرام، اللہ رب العالمین کا لاکھوں مرتبہ شکر ہے، اس نے ہماری زندگی میں یہ ایک اور جمعہ عطا فرمایا اور ہمیں پہلے وقت میں آ کے جمعہ پڑھنے کی سعادت عطا فرمائی۔ ارحم الراحمین اللہ زندگی بھر کے پڑھے جمعے اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرمائے۔ ان جمعوں کا صدقہ دونوں جہانوں کی محتاجی سے محفوظ فرمائے، دونوں جہانوں کی نعمتیں، برکتیں، سعادتیں عطا فرمائے۔ ارحم الراحمین اللہ آخری سانس تک رکوع و سجود کے ساتھ نمازیں اور جمعے پڑھتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخری وقت پیارا پیارا کلمہ نصیب فرمائے، آسان موت عطا فرمائے، بغیر حساب کے ہماری مغفرت فرمائے۔ اللہ کریم تمام جمعہ پڑھنے والوں کو ہر سال مکے مدینے کے جمعے بھی نصیب فرمائے۔ احادیث میں قرآن پاک میں محبت کا بھی ذکر آیا اور اس کے بعد مودت کا بھی ذکر آیا۔ ایک دوسرے سے ملنے کو، اتفاق کو، حسن سلوک کو محبت کہا جاتا ہے، دل کے میلان کو۔ اور محبت ایک قدم آگے بڑھ جائے تو اسے مودت کہا جاتا ہے۔ صحابہ کرام ہوں، پیارے رسول کی آل ہو، ان کی آپس میں محبت تھی، بلکہ محبت سے بھی زیادہ آپس میں مودت کا تعلق تھا۔ دو مختلف طرح کی احادیث ہیں، چونکہ اہل بیت کے حوالے سے ایک بیان کی جاتی ہے،
جب صحابہ کا مقام بیان کرنا ہوتا ہے تو دوسری بیان کی جاتی ہے۔ آج دونوں کو ملا کے سنیں اور اس سے اندازہ لگائیے کہ اللہ کریم نے، اللہ کے محبوب نے بھی آپس میں جو تعلق تھا دنیا میں بھی تھا، قیامت کو بھی ہوگا، اور جنت میں بھی کتنا گہرا تعلق رکھا ہے۔ آپ نے یہ مشہور الفاظ سنے ہیں کہ الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ، کہ حسن مجتبیٰ اور حسین شہید کربلا یہ دونوں ہستیاں جنتی تمام جوانوں کی سردار ہیں۔ سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کے قیامت تک جتنے جنتی جوان ہوں گے اللہ نے سرداری ان شہزادوں کو عطا فرمائی۔ دوسری حدیث پاک ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا ابو بکر اور میرا عمر یہ جنتی بوڑھوں کے سردار ہیں۔ اب یہ اہل عرب شباب اور کہولت دو لفظ استعمال ہوئے۔ 33 سال سے پہلے 33 سال وہ تک جب انسان کی عمر جاتی ہے اسے شباب کہا جاتا ہے، اور وہی انسان کا جوانی کا عروج کا وقت ہوتا ہے۔ 33 سال تک اہل عرب کے ہاں مشہور بھی تھا، تو اس وقت تک شباب بولتے۔ 33 کے بعد جب عمر آگے چلی جاتی، آہستہ آہستہ بڑھاپے کی طرف کام چلا جاتا، تو اسے کہولت کہتے، کہالت کہتے۔ اس کا مطلب ہے بڑھاپے کا سفر شروع ہو گیا۔ سورج ابتدا میں وہ طلوع ہوتا ہے، چلتے چلتے زوال تک آ گیا، خوب دن روشن ہو گیا، چمکتا دن ہے۔ زوال کے بعد اب غروب کی طرف کا سفر شروع ہو گیا۔ اسی طرح پہلے 33 سال تک شباب ہے، جوانی ہے، 33 کے بعد بڑھاپے کا آغاز ہے۔ اب دونوں حدیثوں کو ملائیے، فرمایا جتنے بھی جنتی جوان 33 سال کی عمر میں دنیا سے چلے گئے، ان کی سرداری اللہ کریم نے حسن و حسین کو عطا فرمائی۔ اور اہل عرب کے مطابق جتنے لوگ 33 سے اوپر دنیا سے چلے گئے اللہ نے ان کی سرداری جناب ابو بکر کو، عمر کو عطا فرمائی۔ سرداری مل گئی، یہاں تک تو بات ختم ہو گئی۔ علماء عجیب نکتہ بیان کرتے ہیں، فرماتے ہیں یہ خود دو شہزادے، دو نواسے، ان کی اپنی عمر تو 33 سال نہیں، دونوں کی عمر 50 سے اوپر ہے۔ پتہ چلا جنتی جوانوں کے سردار جناب حسن و حسین ہوں گے، اور جناب حسن و حسین کی سرداری جنت میں اللہ نے ابو بکر کو، عمر کو عطا فرما دی۔ یہ اللہ کریم کے، اس کے محبوب کے فیصلے ہیں جو دنیا میں بھی اور آخرت میں حیرانگی کی بات نہیں۔ کسی کی سیادت میں ان کے مقام اور مرتبے میں فرق نہیں آتا۔ آپ نے دیکھا ہوگا آخری وقت ہے، وصال مبارک سے چند روز پہلے اللہ کے محبوب نے حکم دیا کہ ابو بکر کو کہو میرے مصلی پہ کھڑے ہو کے امامت کروا۔ عرض کی یا رسول اللہ، ان کا دل نرم ہے، اگر حکم دیں، اجازت دیں تو جناب عمر کو کہیں وہ نماز کروا لیں گے۔ آقا نے فرمایا نہیں، میرا حکم ہے کہ ابو بکر کو کہو مصلی رسول پہ کھڑے ہو اور امامت کروائیں۔ جناب نے یہ منظر دیکھا، آقا کریم نے خود بھی ملاحظہ فرمایا، ابو بکر مصلی پہ کھڑے ہیں، تمام صحابہ پیچھے کھڑے ان کی اقتداء میں نماز ادا کر رہے ہیں۔ تو یہ منظر ہے
یہ وہ معاملات ہیں۔ حضرت عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا جب آخری وقت، انتہائی مشکل وقت ہے، بلوائیوں نے آپ کے گھر کا محاصرہ کر لیا، ننگی تلواریں ہیں اور حضرت عثمان غنی کو شہید کرنا چاہتے ہیں، بڑا مشکل وقت ہے، خلیفۃ المسلمین ہے حضرت عثمان غنی، اور چند لوگ آپ کے گھر کے ارد گرد آپ کی حفاظت کے لیے موجود ہیں۔ تاریخ اٹھائیے، ان لوگوں میں سر فہرست جو نام آتا ہے جو جناب عثمان غنی کی حفاظت کے لیے دروازے پہ موجود ہیں، ایک کو جناب حسن مجتبی کہا جاتا ہے، دوسرے کو حسین شہید کربلا کہا جاتا ہے۔ تو یہ صحابہ اور اہل بیت کرام کی آپس کی وہ محبت ہے، بلکہ محبت سے بھی آگے ان کی مودت ہے۔ جو تاریخ پڑھتا ہے حیران رہ جاتا ہے۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی شادی کا موقع آیا، اللہ کے محبوب نے حکم دیا علی شادی کی تیاری کرو۔ اب حضرت علی سے پوچھا علی کچھ ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ کچھ نہیں، دو چیزیں، تلوار اور زیرہ، یہ دو چیزیں پاس۔ فرمایا تلوار تو کام آئے گی، زیرہ اس کو بیچ ڈالو، جو جس کی فروخت ہو اتنے پیسوں سے انتظام کر لینا۔ چنانچہ زیرہ فروخت کرنے کے ارادے سے حضرت علی المرتضیٰ اٹھا کے باہر آئے۔ عام حالت میں زیرہ پہنی جاتی، آج علی المرتضیٰ اٹھا کے آ رہے، جناب عثمان غنی آ گئے، کہا اے علی خیریت ہے، ایسے کیوں جا رہے ہیں؟ زیرہ پہنی بھی نہیں، اٹھا کے جا رہے ہیں۔ کہنے لگے شادی کا معاملہ طے ہو گیا، محبوب خدا نے فرمایا زیرہ بیچ دو، شادی کا انتظام کرنا ہے۔ اچھا زیرہ بیچنے کا ارادہ ہے تو اے علی تمہاری زیرہ میں خریدتا ہوں۔ تاریخ میں لکھا چند درہم کی زیرہ، 20 سے اوپر کی نہیں، صرف چند درہم کی وہ زیرہ تھی۔ حضرت علی نے یہ نہیں کہا اتنے کی، جناب عثمان غنی نے کہا چونکہ خریدنی میں نے ہے ریٹ بھی میں لگاؤں گا۔ چنانچہ 400 درہم نکال کے پیش کر دیا۔ حضرت علی نے کہا یہ تو بہت زیادہ، فرمایا آپ نے بیچنی تھی میں نے خریدی، میں اپنی خوشی سے قیمت لگا رہا۔ اچھا جیسے آپ کی مرضی، بھاؤ طے ہو گیا، زیرہ پکڑا دی، درہم لے لیے، جانے لگے۔ عثمان غنی نے کہا اے علی اپنے بھائی عثمان کی طرف سے شادی کا تحفہ یہ زیرہ بھی قبول کر لیجیے۔ دیکھیے کتنی محبت ہے، کتنی مودت ہے اور آپس کا کتنا پیار ہے ان صحابہ میں، مصطفیٰ کی اہل بیت میں۔ تو سچی محبت ایمان والا مصطفیٰ کی اہل بیت سے بھی کرتا ہے، صحابہ کرام سے بھی کرتا ہے۔ یہاں سچی محبت ہوگی تو میدان محشر حوض کوثر کا جام بھی نصیب ہوتا چلا جائے گا۔ الفاظ مختلف ہیں، ایک الفاظ دوسرے ہیں، دوسری کتاب میں دوسرے لفظ ہیں، تیسری جگہ تیسرے لفظ۔ اگرچہ یہ الفاظ کمزور ہیں لیکن سنیے، حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کا جنازہ ہے۔ اب چونکہ ان کی طرف سے وصیت تھی میرا جنازہ رات کی تاریکی میں پڑھایا جائے، تو زیادہ اعلان نہیں کیا گیا، خاموشی کے ساتھ مختصر سا جنازہ۔ حضرت علی المرتضیٰ مصلی پہ کھڑے امامت کروانے لگے، سیدہ فاطمہ طیبہ طاہرہ کا جنازہ موجود ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ نے آخری مرتبہ پیچھے مڑ کے دیکھا، آ گئے، صفیں سیدھی ہو گئی، اچانک نگاہ پڑی کہ پیچھے ابو بکر موجود ہے۔ وہ علی المرتضیٰ جو جنازہ کروانے لگے تھے الٹے قدم پیچھے آئے، جناب ابو بکر کا بازو پکڑا، انہیں آگے کھڑا کر دیا۔ ابو بکر نے کہا نہیں، آپ کا حق ہے، جنازہ آپ نے پڑھانا ہے۔ علی کہنے لگے ہاں
حق میرا تھا جب تک آپ نہ آتے، جب ابو بکر آ گیا میں اپنی خوشی سے امامت ان کے حوالے کرتا۔ اور آخر میں دیکھیے کتنی محبت اور کتنا پیار ہے۔ آپ جانتے یہ مجمع بن گیا، اب کوئی آنے والا آئے، چونکہ ساری سطریں تو پر ہیں، بڑی مشکل ہوگی، گیٹ پہ کھڑا ہوگا، ادھر ادھر دیکھے گا کوئی جگہ ملے جہاں میں نے نماز بھی ادا کرنی، لیکن ساری جگہ تو فل ہو گئی، جگہ نہیں۔ اسی طرح آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس، آقا کریم کی محفل، آقا کریم تشریف فرما ہوتے، صحابہ آتے، ہر ایک کی خواہش ہوتی میں مصطفیٰ کے قریب ہو جاؤں، میں آقا کے قریب ہو جاؤں، برکت بھی ملے، زیارت بھی ملے۔ تو صحابہ قریب قریب بیٹھے، علی المرتضیٰ آئے، ادھر ادھر دیکھا، جگہ نہیں، کہاں بیٹھے؟ بیٹھنا بھی ہے، کسی کو اٹھانا بھی مناسب نہیں، جگہ نہیں۔ اچانک ابو بکر جو آقا کے قریب بیٹھے تھے، انہوں نے دیکھا علی المرتضیٰ آ گئے، بیٹھنے کی جگہ نہیں، تھوڑے سے سمٹے، گھسٹ کے ادھر ہو گئے، تھوڑا سا قریب ہوئے، علی کو اشارہ کیا آئیے، جگہ بن گئی، بیٹھیے۔ آقا کریم جو علی المرتضیٰ کو بھی دیکھ رہے تھے، ابو بکر کے اس عمل کو بھی دیکھ رہے تھے، خوش بھی ہو رہے تھے، مسکرا بھی رہے تھے۔ جب علی المرتضیٰ آ گئے، ابو بکر والی جگہ پہ بیٹھ گئے، کتنا خوبصورت جملہ کہا، زبان مصطفیٰ میں حرکت ہوئی اور یہ الفاظ نکلے، فرمایا ابو بکر فضل والے ہی فضل والوں کی فضیلت کو جانا کرتے۔ یہ اعلان بھی سماعت فرما لیجیے، یہ آنے والی منگل صبح 10 بجے ہمارے بڑے حضرت خواجہ خواجگان خواجہ سلطان عالم رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ کا سالانہ عرس پاک اسی جامع مسجد میں ہر سال چونکہ ہوتا ہے، تو 10 بجے کے قریب انشاءاللہ دعا ہو جاتی ہے۔ اگر آپ کے پاس وقت ہو ضرور تشریف لائیے۔ آنے والی منگل صبح 10 بجے بڑے حساب رحمت اللہ تعالی علیہ آپ کا عرس پاک ہوگا۔ صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، 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 صلی اللہ علی محمد۔ سبحان ربک رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔